حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں دہلی میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، ایک روز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ اپنے خلیفہ اکبر قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقیم ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق نعمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بابا قطب الدین، تمہارے مریدین میں سے کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ آپ نے عرض کیا، حضور، مسعود نامی ایک فقیر ایک حجرے میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم خود اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دونوں بزرگ اس حجرے میں پہنچے جہاں حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ چلہ میں مصروف تھے۔ بابا صاحب نے جب خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھا تو احتراماً کھڑا ہونا چاہا، مگر کمزوری کے باعث آپ ایسا نہ کر سکے اور روتے ہوئے قدموں میں سر رکھ دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تم اس جوان کو کب تک مجاہدے کی بٹی میں جلاؤ گے؟ آؤ ہم اس سے نعمت باطنی عطا کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دایاں بازو پکڑا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بایاں بازو پکڑا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو کھڑا کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے اللہ، فرید کو قبول فرما، اسے کامل بنا دے۔ ندائے غیبی آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا اور اسے وحید الاثر بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسم اعظم جو سلسلہ عالیہ چشتیہ میں سینہ بہ سینہ چلا آ رہا تھا، وہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا، اور اس کے بعد حجابات عالم آپ کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو گئے اور آپ کو علم لدنی عطا ہوا۔ سیر الاقطاب میں منقول ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، تم نے وہ شہباز قابو کیا ہے جس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا پر ہے، اور یہ ایسی شمع ہے جس سے درویشوں کا خانوادہ روشن ہوگا۔ جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نعمت باطنی سے سرفراز ہوئے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دستار خلافت سر پر رکھی اور سند خلافت عطا فرماتے ہوئے ارشاد و تلقین کی نصیحت کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جب روحانیت میں کامل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے فرمایا کہ فرید، اب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خدمات سر انجام دیں۔ میرے وصال کے وقت تم میرے پاس نہ ہوگے، البتہ میرے وصال کی خبر ملتے ہی دہلی آ جانا۔ آپ مرشد کے حکم کے مطابق تبلیغ دین کے لیے خانسی چلے گئے، تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے، کچھ عرصہ تک خانسی میں رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قطب صاحب کا وصال کا وقت نزدیک آیا تو بابا فرید الدین وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا حرکہ، عصا، نالین، مسلح اور دیگر تبارکات قاضی حمید الدین ناگوری کے سپرد کیے اور فرمایا، انہیں میرے وصال کے بعد بابا فرید کے سپرد کر دینا۔ وصال کے بعد جب آپ دہلی تشریف لائے تو قاضی حمید الدین ناگوری نے تمام تبرکات ایک مجلس میں آپ کے حوالے کیے اور آپ قطب صاحب کے جانشین مقرر ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہانسی میں قیام کے بعد آبائی قصبے کوٹھے وال تشریف لائے اور پھر کوٹھے وال سے اجودن پہنچے۔ اجودن کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ آپ اجودن میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی عبادت و ریاضت کا چرچا اجودن شہر کے لوگوں تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ارادہ کیا کہ مجھے کہیں اور چلے جانا چاہیے، لیکن خواب میں مرشد پاک کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی۔ مرشد پاک نے فرمایا کہ کہیں مستقل طور پر سکونت اختیار کرو۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور پھر مرشد پاک کے حکم پر اجودن میں مستقل سکونت اختیار کی۔ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں سے اجودن پاک پتن بن گیا۔ آپ نے پاک پتن رہ کر رشد و ہدایت کے سلسلے کو سر انجام دیا۔ آپ سے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا۔
آپ نے نہایت سادہ زندگی گزاری۔ جب شیخ فرید پاک پتن آئے تھے تو ہندوؤں کی کثیر تعداد جو یہاں موجود تھی، آپ نے پاک پتن کو مرکز ہدایت بنایا۔ آپ کی کاوش سے پاک پتن میں دین اسلام پھیل گیا، لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی کرامات کتب میں موجود ہیں۔ ایک کرامت کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بیوہ عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی مجھے شادیاں کرنی ہیں، مگر میرے پاس انہیں جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور میں اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں لٹائیں گے اور میری بیٹیوں کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نیک سبب پیدا فرمائے، اور میں آپ سے مالی تعاون کی بھی فریاد کرتی ہوں۔ آپ نے اس عورت کے بے حد اسرار پر فرمایا، جاؤ باہر سے مٹی کا ایک ڈیلا اٹھا لاؤ۔ وہ عورت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق باہر گئی اور مٹی کا ڈیلا لے آئی۔ آپ نے مٹی کا ڈیلا ہاتھ میں لیا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر پھونکا تو وہ مٹی کا ڈیلا سونے کے ڈیلے میں بدل گیا۔ وہ عورت حیران ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ان سے اپنی بیٹیوں کے لیے زیور وغیرہ بنا لو۔ اس عورت نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلی گئی۔ گھر جا کر غسل کیا، خوشبو وغیرہ لگا کر مٹی کا ایک ڈیلا لیا اور اس پر سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکا تاکہ وہ سونے میں بدل جائے، مگر کچھ نہ ہوا۔ جب وہ عورت سینکڑوں مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونکے مار چکی اور کچھ نہ ہوا تو تنگ آ گئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعہ بیان کیا اور کہا، آپ نے ایک مرتبہ پھونک ماری تھی تو مٹی کا ڈیلا سونے کے ڈیلے میں بدل گیا، جبکہ میں نے کئی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پھونک ماری مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آپ نے اس عورت کی بات سنی تو اس کی سادگی پر تبسم فرمایا اور کہا، ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بسر کی۔ آپ نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی، کسی قسم کے مال و زر اور عہدے کی خواہش نہ رکھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 93 برس کی عمر میں 664 محرم الحرام کو اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ 4 محرم الحرام 664 ہجری کا دن بابا صاحب نے بہت تکلیف میں گزارا، مگر اس شدت کے باوجود تمام نمازیں باجماعت ادا فرمائیں اور معمول کے اراد و وظائف کو بھی جاری رکھا۔ پھر عشاء کی نماز باجماعت ادا فرمائی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو پہلے یہ پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ خادموں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں، پھر بھلا موقع نہ ملے۔ آپ نے نماز دوبارہ ادا کی، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، وضو کر کے نماز پڑھی اور سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصال کے وقت آپ کی زبان پر یا حیو یا قیوم جاری تھا۔ انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ایک کوہرام مچ گیا، اتنے لوگ جمع ہوئے کہ نماز جنازہ کا انتظام شہر سے باہر کرنا پڑا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور یہ ندا آ رہی ہے، خواجہ فرید الحق حق سے جا ملے، اللہ آپ سے خوش ہے۔ نماز جنازہ آپ کے مرید و خلیفہ اور داماد مولانا بدر الدین اسحاق نے پڑھائی اور پھر آپ کو حجرہ مبارک جہاں آج آپ کی قبر مبارکہ موجود ہے، آپ کو ہزاروں سوگواران کی موجودگی میں وہاں دفن کیا گیا۔ آپ کے مزار پاک کی تعمیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ انہوں نے ہزاروں قرآن مجید کے حافظ اور مریدین کے ہمراہ ہر اینٹ جو مزار پاک کی تعمیر میں استعمال ہوئی اس پر قرآن مجید ختم کیا۔
پھر جب مزار پاک مکمل ہوا تو اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری کو ہوا۔ اب ہر سال آپ کا عرس پاک پتن میں نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز 25 ذی الحج سے ہوتا ہے اور عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام تک جاری رہتی ہیں، جن میں مختلف محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ آپ کے پہلے عرس کا انعقاد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، جس میں زائرین کی کثیر تعداد حاضر ہوتی ہے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرتی ہے۔